جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ 24 سال کی انوشے موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جب یونیورسٹی میں گئی، بی ایس انہوں نے آئی ٹی کیا ہوا، ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی بچی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب یہ یونیورسٹی میں گئی تو یہ کچھ غلط کمپنی میں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ نشے وغیرہ میں پڑ گئی اور ان کی زندگی ساری نشوں کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ جی تو ناظرین، باقی کی کہانی ہم ان سے سنتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ بنی اور کیسے ان کی زندگی برباد ہوئی اور یہ کیوں نشے میں پڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انوشے خان۔ اچھا انوشے، آپ کون سی جگہ کی رہنے والی ہیں؟ گجرا والے میں۔ اچھا گجرے والے کی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 22-24 سال ہے۔ اچھا 24 سال آپ کی عمر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی سے مطلب پڑھا تھا، کون سی یونیورسٹی سے بی ایس آئی ٹی کیا تھا؟ بی ایس آئی ٹی میں نے کیا، لیکن میں کالج کا نام نہیں لے سکتی، مس آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھی ادھر سے پڑھتے نشوں کی آپ کو پتہ لت لگ جاتی ہے۔ کیسے لگی آخر؟ ایسی کس طرح کے آپ کے فرینڈس وغیرہ بنے یا کیا ایسے ہوا کہ آپ نشے میں پڑ گئے؟ فرینڈس وغیرہ تو بنتے ہیں، وہ بنے ضرور، لیکن انہوں نے یہ جو ان سے ہوتا ہے نا، جو ایسی آئس ہو گئی، منشیات مطلب دوسری چیزیں ہو گئی، یہ ایسے پیار سے وہ لگا دیے، اور آج میری زندگی اتنی خراب ہو چکی کہ میں بہت ہی پریشان ہوں۔ تو میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ آنے والی جو ان سے لیڈیز یا لڑکیاں جتنی بھی تمام ہیں، اس چیز سے پرہیز کریں۔ اچھا اب جو ہے آپ کی زندگی ایسی مشکل گھڑی پہ ہیں، آپ اتنی مشکل سچویشن میں، لیکن وہ جو آپ کے فرینڈس تھے جنہوں نے آپ کو نشے پہ لگایا، تو وہ تو آج آپ کی لائف میں نہیں ہوں گے، یا پھر ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، یا پھر کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا ہوگا نا آپ؟ ان میں سے تو کچھ لڑکیاں چلی بھی گئی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو کچھ لڑکے بھی کچھ بھی ہیں، لیکن کانٹریکٹس ختم کر دیے، اور آنے والی زندگی جو ان کی بہت ہی خراب ہوتی ہے اور بہت ہی خراب دکھتی ہے۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھئی نشے میں لگ گئیں، پھر آپ کا مطلب اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی، پڑھ لیا تھا آپ نے، آپ کی بی ایس آنرس کمپلیٹ ہو گیا؟ جی میری کمپلیٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد نشے نے شادی کی۔ اچھا اور میں چاہتی تھی کہ بھی اس کی شادی کے بعد بھی میں چوری نشے کرتی تھی۔ اچھا شادی کے بعد بھی آپ چوری نشے کرتی تھی؟ اور ایک دفعہ میرے نا ہسبینڈ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے ڈیورس بھی دے دی۔ اچھا ان کو پتہ چل گیا، کیسے پتہ چلا؟ بس انہوں نے مجھے دیکھ لیا، اور میں کچن میں تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا انہوں نے پھر اگلی کوئی بات نہیں سنی، آپ کو گھر سے نکال دیا، ڈائیورس دے دیا؟ گھر سے نکالا مارا تو، پھر اس کے بعد گھر سے نکالا، یہ صرف نشے کی وجہ سے میں آج بے گھر ہوں۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ جب وہاں سے آپ کو نکالا آپ کے ہسبینڈ نے، تو آپ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئیں؟ نہیں گئی، ماں باپ کے پاس جاتی تو انہوں نے تو مجھے جان سے ہی مار دینا تھا۔ اچھا کیونکہ آپ کے ماں باپ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نشوں میں پڑ گئی ہیں یا کوئی ایسی وجہ؟ بالکل نہیں پتا ان کو۔ اچھا تو اب پھر آپ کہاں پہ رہتی ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی زندگی گزار رہی ہیں؟ میں ابھی لاہور آ گئی اور ایک رومس لیا ہوا ہے، اس کے پاس گھر پہ رہ رہی ہوں، اور یہی زندگی ہے۔ اچھا تو اب پھر فیملی وغیرہ کے پاس تو آپ جا نہیں سکتی، کیونکہ مطلب ایک تو پہلے آپ کو ڈائیورس ہو گئی نشے کی وجہ سے، بدنامی بھی اتنی ہو گئی ہوگی، اوپر سے آپ کے گھر والے بھی آپ کو میرے خیال سے مار دیں گے اگر ان کو پتہ چلا کہ آپ ان کے گھر آئی ہیں یا کچھ بھی۔ ایسے ہی میرے گھر والے مجھے بہت ماریں گے، اور ساتھ میں ان کو پتہ چل گیا تو وہ تو بہت ہی برا ہوگا، لیکن چھپ کے رہ رہی ہوں بس۔ اچھا بس چھپ کے آپ لاہور میں رہ رہی ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عمر بھی 24 سال ہے، اتنی تو آپ مطلب آپ کی عمر بھی نہیں ہوئی، تو باقی جاب وغیرہ کہیں پہ کرتی ہیں؟ جاب نہیں، ابھی ڈھونڈ رہی ہوں، تلاش میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جو نشہ کرتا ہے اس کو کون جاب دیتا ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے واقعہ میں۔ اور اب آپ کیا چاہتی ہیں آگے آپ کی لائف کیسے گزرے؟ مطلب اب آپ شادی تو کرنا چاہتی ہوں گی، لیکن کس طرح کا انسان ہونا چاہیے جس سے آپ شادی کرنا چاہیں گی؟ اب یہی سوچ رہی ہوں کہ بھی جو میرے یہ نشے کو یا چھڑا سکے یا مجھے نشہ کرنے دے، تو پھر ہی میں شادی کروں گی۔ اچھا تو آپ یہ چاہیے کہ اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی ایسا بندہ دیکھ رہا ہو کہ جو آپ سے اسی حال میں، مطلب آپ نشہ کرتی ہوں، آپ کو اسی حال میں ایکسیپٹ کر سکے، آپ کو نشہ کرنے دے، یا پھر وہ آپ کا نشہ چھڑوا سکے، تو آپ ایسے بندے سے شادی کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور۔ چلیں انشاءاللہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوگا جو آپ کی مدد ضرور کر سکے گا۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ 24 سال کی انوشے، جن کو نشے کی وجہ سے طلاق ہو گئی، اور اب وہ اپنے گھر تو جا نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ جو ہیں وہ غیرت میں تو اپنی بیٹی کو مطلب کیسے اس طرح سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہاں سے گجرا والا سے چھپ کے لاہور آئی ہوئی ہیں، لاہور میں یہاں پر رہ رہی ہیں کہیں پہ،
اور ان کا کہنا ہے کہ یہ شادی تو کرنا چاہتی ہیں لیکن ایسے شخص سے جو ان کو اسی نشے کی حالت میں ایکسیپٹ کر سکے یا پھر ان کا نشہ چھڑوا دے یا پھر ان کو نشہ کرنے دے. تو ناظرین آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو ان کے ساتھ مطلب شادی کرنا چاہے گا اور ان کی جو مزید زندگی آگے اس کو آسان کرے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے اور جو بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان سب کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں یہی چاہوں گی کہ ان سب کو جو بھی لڑکی ہیں لڑکے ہیں نئی جنریشن آ رہی ہے جو لڑکے لڑکی اس نشے کو بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں ان کے گھر اور ان کی فیملیز اور ان کا اپنے گھر اپنی فیملیز بھی برباد ہو جائے گی. اور میں یہی چاہوں گی کہ پلیز پلیز میری تو زندگی تباہ برباد ہو گئی ہے اور یہ لوگ اپنی زندگی تباہ اور برباد نہ کریں. اور میں یہی چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے اور ان کو اپنے ایمان میں رکھے. آمین آمین. جی تو ناظرین آپ نے ان کی کہانی سے یقیناً سبق حاصل کرنا چاہیے آپ کو. دیکھیں آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کو کتنی مشکل سے. جی تو ناظرین آپ نے جو ہے وہ انوشے کی سٹوری سنی, یقیناً اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں بڑی مشکل سے جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, بڑی مشکل سے وہ یونیورسٹی بھیجتے ہیں, ہمارے اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس طرح کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں خود بھی اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے, کس حد تک رہنا ہے. تو ہمیں بالکل بھی مطلب یہ نشے والی اور منشیات والی عادات کو نہیں اپنانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. تو آج کی اس کہانی میں مجھے اور انوشے کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کہانی میں ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.